بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب جو ہیں آج کل بہت برے دنوں سے گزر رہے ہیں، بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ممبران ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے، بڑے طوفانوں کا سامنا ہے۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پچھلے دنوں ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ پھر سارے میڈیا نے آپ کو بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کا جو فیز 8 ہے اس کے اوپر ڈی ایچ اے نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب چونکہ ملک ریاض صاحب تو بیرون ملک ہیں، وہ کافی وقت سے باہر ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کو بچایا جا سکے اور وہاں پہ جو لوگوں کی سرمایہ کاری ہے ان کو بچایا جا سکے۔ پہلے ایک مقابلے کا رجحان تھا بحریہ ٹاؤن ورسز ڈی ایچ اے ہاؤسنگ اتھارٹی، اور لوگ یہ مقابلہ کرتے تھے کہ بحریہ ٹاؤن کا رہائشی سہولیات بہتر ہیں یا ڈی ایچ اے کی رہائشی سہولیات بہتر ہیں۔ لیکن اب ملک ریاض صاحب چونکہ جن مشکلات کا شکار ہیں، جس بھنور میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اسے لگتا ہے کہ ڈی ایچ اے کے لیے تو اب میدان کھلا ہے، یعنی گلیاں ہو جان سونیاں وچ مرزا یار پھرے۔ تو اب بحریہ ٹاؤن کا تو مستقبل فی الحال تو ایسا بڑا مخدوش نظر آتا ہے، جیسے بحریہ ٹاؤن فیز 8 پہ قبضہ ہوا، پھر اب ان کی جائیدادوں کی نیلامی جو ہے وہ اونے پونے ہونے جا رہی ہے۔ لیکن وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، پھر وقت تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں کئی سیاستدانوں کی جائیدادیں نیلام ہوئی ہیں، پھر وقت بدلا تو انہوں نے وہ اپنی جائیدادیں واپس بھی لے لی۔ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ان کے جو قائم مقام چیئرمین ہے بحریہ ٹاؤن کے پاکستان میں، کموڈور ریٹائرڈ محمد لیاس صاحب، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنی ساری جو ہے روداد بیان کی ہے اور ان سے اپیل کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ جو خط ہے جو کموڈور ریٹائرڈ الیاس صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے، جو قائم مقام چیئرمین ہے بحریہ ٹاؤن کے، وہ اس کے سارے مندرجات آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی بحریہ ٹاؤن والے کیا چاہتے ہیں، اور وہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کیا استدعا کرتے ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے: بخدمت جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، بحریہ ٹاؤن کے ساتھ رکھے جانے والے امتیازی سلوک، قیمتی املاک کی اونے پونے دام و نیلامی اور لاکھوں پاکستانی خاندانوں کی جمع پونجی کے تحفظ کے لیے دردمندانہ اپیل۔ عزت مآب جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہایت ادب و احترام، عاجزی اور درد دل کے ساتھ یہ عرضداشت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ خط کسی رعایت، سفارش یا قانون سے بالا تر سلوک کے لیے نہیں لکھا جا رہا، بلکہ یہ ان لاکھوں پاکستانی خاندانوں کی فریاد ہے جنہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی بحریہ ٹاؤن کے منصوبوں میں لگائی، اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھے، اپنے بڑھاپے کا سہارا بنایا اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر اعتماد کیا۔ عزت مآب جناب، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر بحریہ ٹاؤن کی املاک کی یہ نیلامیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کس واجب الاداء رقم کا نادندہ ہے کہ اس قانونی یا مالی بنیاد پر اس کے اربوں روپے مالیت کے اثاثے مسلسل نیلام کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر کسی کارروائی کو قانونی قرار بھی دیا جا رہا ہے تو پھر یہ قیمتی املاک اونے پونے داموں کیوں فروخت کی جا رہی ہیں؟ یہ معاملہ صرف ایک ادارے کا نہیں رہا، بلکہ لاکھوں پاکستانی شہریوں کے اعتماد، سرمایہ، گھروں، روزگار، کاروبار اور مستقبل کا معاملہ بن چکا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی قیمتی املاک ایک ایک کر کے نیلام کی جا رہی ہیں، کبھی ایک عمارت، کبھی دوسری کمرشل جائیداد، کبھی سینکڑوں کنال زمین، کبھی وہ اثاثے جن پر مکمل ترقیاتی ڈھانچہ موجود ہے، اور کبھی وہ املاک جن کے ساتھ ہزاروں الاٹیوں، خریداروں، رہائشیوں اور سرمایہ کاروں کے حقوق وابستہ ہیں۔ یہ امر نہایت تکلیف دہ ہے کہ پہلے بحریہ ٹاؤن کی املاک کو مختلف قانونی کارروائیوں میں الجھا کر ضبط کیا جاتا ہے، پھر انہی املاک کی نیلامی کے اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں، پھر نیلامی کا عمل ایسے انداز میں کیا جاتا ہے جس پر شفافیت، کھلے مقابلے، حقیقی بولی اور عوامی شراکت کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ ان نیلامیوں کو عوامی اور کھلا عمل دکھایا جاتا ہے، مگر عملی طور پر یہ کارروائیاں بند کمروں، محدود فائلوں اور محدود رسائی کے ماحول میں مکمل کی جاتی ہیں۔ جو لوگ نیلامی دیکھنے، حصہ لینے یا اس کی کارروائی سمجھنے کے لیے پہنچتے ہیں، انہیں مؤثر رسائی نہیں دی جاتی۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی شفاف نیلامیاں ہیں تو پھر ان کی مکمل کارروائی عوام کے سامنے کیوں نہیں لی جاتی؟
کسی نے بحریہ ٹاؤن کے اربوں روپے مالیت کے اثاثوں کی کھلی نیلامی ہوتے دیکھی ہے؟ کسی کے پاس ان نیلامیوں کی تصاویر، ویڈیوز، حاضری کا ریکارڈ، بولی دہندگان کی تفصیل، بولیوں کا مکمل حساب یا کاروبار کی کھلی دستاویزات موجود ہیں؟ اگر یہ سب کچھ قانون، انصاف اور شفافیت کے مطابق ہے تو پھر اس عمل کو مکمل طور پر عوام کے سامنے لانے میں کیا امر مانے ہے؟ یہ شکایت ایک مرتبہ کی نہیں، بار بار سامنے آ رہی ہے۔ ایک اثاثہ نیلام کیا جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ہر مرتبہ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب قانون، شفافیت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، یا بحریہ ٹاؤن کو ایک ایسے امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے اثرات صرف کمپنی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ لاکھوں پاکستانی خاندانوں تک پہنچیں گے۔ ربیش مارکی کی مالیت پہلے 1,45,47,70,450 روپے ظاہر کی گئی، مگر نیلامی میں اس کی محفوظ قیمت صرف 48,83,49,000 مقرر ہوئی اور بالآخر یہ 85,80,00,000 روپے میں فروخت کر دی گئی۔ اسی طرح کارپوریٹ آفس نمبر 1 اور کارپوریٹ آفس نمبر 2 جیسے قیمتی اثاثے بھی نیلامی کے عمل سے گزارے جا رہے ہیں۔ موضع موڑا نور اسلام آباد کی سینکڑوں کنال اراضی بھی 1,38,56,13,000 روپے میں فروخت کی گئی۔ مزید برآں موضع موڑا نور اسلام آباد میں واقع مذکورہ اراضی اپنی غیر معمولی محلے وقوع کے باعث انتہائی قیمتی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اراضی ڈی ایچ اے اور سی ڈی اے کے جوائنٹ وینچر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی اس اراضی کی موجودہ مارکیٹ مالیت تقریباً 200 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقی مالیت سے کہیں کم قیمت پر نیلام کر دیا گیا، جس پر سنجیدہ قانونی اور عوامی تحفظات موجود ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر ہر ذی شعور شخص یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہے کہ اربوں روپے مالیت کی املاک کو اس انداز میں کیوں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کلب روڈ پر واقع پلاٹ نمبر 3 بھی ادارہ جاتی ناانصافی کی ایک اور واضح مثال ہے۔ اربوں روپے مالیت کی اس انتہائی قیمتی جائیداد کو بھی اس کی حقیقی مارکیٹ ویلیو سے کہیں کم اونے پونے داموں فروخت کر دیا گیا۔ یہ نیلامی شفافیت، منصفانہ قیمت کے تعین اور قانونی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ عزت مآب جناب، یہ زمینیں صرف زمینی نہیں ہیں، یہ زمینیں صرف زمینیں نہیں ہیں، یہ عمارتیں صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ منصوبے صرف کاروباری منصوبے نہیں ہیں، یہ لاکھوں پاکستانیوں کی امیدیں ہیں، یہ ان والدین کی دعائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سرمایہ لگایا، یہ ان بزرگوں کی ریٹائرمنٹ کی جمع پونجی ہے جنہوں نے عمر بھر کی محنت کے بعد ایک محفوظ چھت کا خواب دیکھا، یہ ان اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ہے جنہوں نے پردیس میں محنت کر کے اپنا سرمایہ وطن بھیجا، یہ ان بیواؤں، سرکاری ملازمین، تنخواہ دار طبقے، چھوٹے تاجروں، ٹھیکیداروں، مزدوروں، دکانداروں اور عام شہریوں کی جمع پونجی ہے جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر یقین کیا۔ اگر یہ آج اعتماد ٹوٹ گیا تو نقصان صرف بحریہ ٹاؤن کا نہیں ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا، نقصان پاکستان کی معیشت کا ہوگا، نقصان سرمایہ کاری کے ماحول کا ہوگا، نقصان اوورسیز پاکستانیوں کے اعتماد کا ہوگا۔ کل کوئی شخص اپنے وطن میں سرمایہ کا لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر اس کی سرمایہ کاری کسی بڑے تنازع میں پھنس گئی تو اس کے حقوق کا محافظ کون ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے قانون سے بالا تر رکھا جائے، بحریہ ٹاؤن یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی قانون کی کارروائی کو روکا جائے، عرض صرف اتنی ہے کہ انصاف، شفافیت اور مساوی سلوک کے اصولوں کو پامال نہ کیا جائے۔ اگر کوئی دعویٰ ہے تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، اگر کوئی واجب الادا رقم ہے تو اس کا شفاف تعین ہو، اگر کوئی تنازع ہے تو معزز عدالتوں میں اس کا فیصلہ ہو، لیکن جب معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اس دوران اربوں روپے مالیت کے اثاثوں کو اونے پونے داموں فروخت کر دینا ایسا ناقابل عمل واپسی نقصان ہے جس کا ازالہ بعد میں ممکن نہیں ہوگا۔ اگر کل عدالتیں مختلف نتیجہ دیں تو فروخت شدہ اثاثے واپس کیسے آئیں گے؟ اگر لاکھوں شہریوں کی جمع پونجی ضائع ہوگی تو ان کی زندگی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ اگر عوام کا سرمایہ کاری پر اعتماد ٹوٹ گیا تو اسے دوبارہ بحال کون کرے گا؟ عام آدمی اور غریب شہری کی تقریباً 372 ارب روپے کی جمع پونجی ان منصوبوں میں لگی ہوئی ہے۔ اگر اس نازک وقت پر فوری، منصفانہ اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو لاکھوں خاندانوں کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا جس کا ازالہ ممکن نہ ہو سکے گا۔ ہماری دست بستہ اپیل ہے کہ اس پورے معاملے کو فوری، آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے۔ بحریہ ٹاؤن کی متنازع املاک کی مزید نیلامی فوری طور پر روکی جائے، پہلے سے ہونے والی نیلامیوں کا مکمل ریکارڈ منگوایا جائے، ہر نیلامی کی کارروائی، حاضری، بولی دہندگان کی تفصیل، قیمت کے تعین، اشتہارات، منظوریوں، منتقلیوں اور متعلقہ فائلوں کا جائزہ لیا جائے۔
یہ دیکھا جائے کہ آیا واقعی کھلا مقابلہ ہوا یا نہیں، آیا قیمتیں منصفانہ تھیں یا نہیں، آیا عوامی مفاد، سرمایہ کاروں کے حقوق اور زیر سماعت عدالتی معاملات کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں۔ بحریہ ٹاؤن ابتدائی سے تمام تنازعات کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کا حامی رہا ہے۔ سال 2018 میں جوائنٹ وینچر ریزولوشن کمیٹی کے تحت ثالثی کا عمل بھی مکمل ہوا، تاہم اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود بحریہ ٹاؤن آج بھی اس فیصلے پر عمل درآمد اور اگر ضرورت ہو تو کسی آزاد غیر جانبدار بین الاقوامی ثالث کے ذریعے بین الاقوامی ثالثی کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر اس عمل میں بحریہ ٹاؤن کی کسی قانونی یا مالی ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کی مکمل ادائیگی کے لیے بھی تیار ہے۔ افسوس کہ جب تمام معاملات ابھی تک سپریم کورٹ اور دیگر متعلقہ فورمز کے روبرو زیر سماعت ہے، اس کے باوجود متنازع اثاثوں کی اجلت میں نیلامی کی جا رہی ہے، جس سے سب سے زیادہ نقصان عام پاکستانی شہری اور لاکھوں خاندان اٹھا رہے ہیں جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی ان منصوبے میں سرمایہ کاری کی صورت میں لگی ہوئی ہے۔ ریاست کی اصل طاقت عوام کے اعتماد میں ہوتی ہے۔ جب عوام یہ محسوس کریں کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے تو ان کی جمع پونجی محفوظ ہے، ان کے حقوق کا تحفظ موجود ہے اور طاقتور ادارے بھی انصاف کے تابع ہیں تو ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن جب عام آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کی عمر بھر کی محنت چند فائلوں، چند نیلامیوں اور چند ناقابل واپسی اقدامات میں ختم ہو سکتی ہے تو اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن نے مختلف مواقع پر تمام تنازعات کو مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، لہذا استدعا ہے کہ اسے بھی منصفانہ ثالثی کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ تمام معاملات قانون اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حل ہو سکیں۔ آج لاکھوں خاندان آپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ طاقتور نہیں، ان کے پاس بڑے فورمز تک رسائی نہیں، ان کے پاس صرف اپنی محنت کی کمائی ہے جو آج خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ ہم آپ سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو میں اپنا مؤثر کردار ادا فرمائیں تاکہ قانون کی حکمرانی، شفافیت، انصاف، عوامی اعتماد اور لاکھوں پاکستانی خاندانوں کے تحفظ کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، حکمت، استقامت، عزت اور پاکستان کے عوام کے لیے انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ بحریہ ٹاؤن سے وابستہ متاثرہ سرمایہ کار، رہائشیوں، ملازمین، کاروباری، شراکت داروں، ٹھیکیداروں اور لاکھوں پاکستانی خاندانوں کی جانب سے نمائندہ کوموڈور محمد الیاس، وائس چیف ایگزیکٹو، قائم مقام چیف ایگزیکٹو، بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تو ناظرین، یہ ساری کہانی ہے جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس خط میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انصاف کے تقاضے تو صرف اور صرف جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہی پورے کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے پے در پے جو ہے بحریہ ٹاؤن پہ اعتماد کیا، اور لوگ بحریہ ٹاؤن کی جو لگژری سہولیات ہیں ان کے دل دادا تھے اور ہیں بھی، لیکن اس وقت جو عمل شروع ہو چکا ہے نیلامیوں کا، اس میں شفافیت پہ جو سوالات کموڈور ریٹائرڈ جناب الیاس صاحب نے اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتے ہیں، لیکن جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے۔ لہٰذا فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے کو انتہائی نرم دلی سے اور محبت بھرے انداز میں حل کیا جائے۔ ملک ریاض صاحب کے جو بھی معاملات ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ثالثی کے ذریعے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات بھی اس خط میں درست لکھی گئی ہے کہ معاملات اگر عدالتوں میں ہیں اور عدالتیں اگر ان نیلامیوں کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہیں تو جو آج اونے پونے داموں خرید رہے ہیں ان بڑے بڑے اثاثہ جات کو، ان مارکیوں کو، ان بڑے بڑے پلازوں کو، تو کل کو پھر ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو یہ تو ایک نیا رفڑ پیدا ہو جائے گا، ایک نیا پھڈا پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان معاملات کو آپ ہی بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، جیسا کہ کموڈور ریٹائرڈ جناب الیاس صاحب نے کہا ہے۔ ہماری بھی آپ سے گزارش ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اس ملک و قوم کے لیے بڑا سرو کیا ہے، وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں، آج کل وہ بیمار بھی ہیں، لہذا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاملات کو اگر بیٹھ کے حل کیا جائے، ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے، تو نہ صرف لوگوں کا اعتماد برقرار رہے گا بلکہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ بھی برقرار رہے گا اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔